بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹیز کے حوالے سے بہت ایشوز، بہت معاملات اور بہت لٹیگیشن دیکھنے کو ملتی ہے عدالتوں میں، عام زندگی میں، عام معاملات میں، بہنوں بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، کھاتہ داروں میں، اور کسی بھی فری کین میں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک بہت بڑی ٹرم استعمال ہوتی ہے، قبضہ گروپ، قبضہ مافیا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسے انیشیٹو ماضی میں نہیں لیے جاتے رہے کہ جو انیشیٹو قبضہ گروپ سے، قبضہ مافیا سے پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے حوالے سے لیے گئے ہوں۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ایک قبضہ آرڈیننس آیا لیکن وہ معطل کر دیا گیا، جو کہ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ معطل کیوں کیا گیا۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جب سے وہ معطل ہوا ہے تو حکومت پنجاب بے شمار انیشیٹو لے رہی ہے، بے شمار۔ انتقال زبانی بند کر دیا، اس کے علاوہ اور بے شمار انیشیٹو حکومت پنجاب نے لیے ہیں۔ اور اب ایک اور انیشیٹو حکومت پنجاب نے لیا ہے کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں جن کی پراپرٹیز یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ عام طور پہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے نالج میں نہیں ہوتا کہ ان کی پراپرٹی کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ وہ سالہ سال آ نہیں سکتے اور فزیکلی دیکھ نہیں سکتے۔ جن کے حوالے وہ پراپرٹیز کی ہوتی ہیں وہ جیسے چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ان پہ اپنے رائٹس ایکسرسائز کرتے ہیں، کرائے نامہ لکھتے ہیں، گروی دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور کچھ کیسز تو ایسے دیکھنے کو ملے کہ بلڈنگز ڈیمالش کر کے ملبہ بکوا دیتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ تو اس لیے یہ جو اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ کے لیے کوئی ایسی چیز آپ سمجھیں کہ آپ کو افادیت ہوئی تو آپ اس کو کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اس وقت حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو اور لیا جو کہ باہر بیٹھے پاکستانیوں کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کر دیا کہ بالخصوص اٹلی، برطانیہ، سعودی عرب، اسپین، امریکہ، قطر، بحرین، یو اے ای اور دیگر ممالک میں بھی یہ اویلیبلٹی، یہ صورتحال، جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانے موجود ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہائی کمیشن موجود ہیں، وہاں وہاں یہ فیسلٹی شروع کی جائے گی۔ سب سے پہلی سٹیج پہ یہ فیسلٹی شروع کی گئی ہے برطانیہ میں، کیونکہ برطانیہ میں میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ دوست احباب بھی بے شمار موجود ہیں، تو وہاں پہ یہ انیشیٹو سٹارٹ کر دیا گیا۔ اب یہ انیشیٹو ہے کیا کہ آپ کے علم میں یہی نہیں آتا تھا کہ آپ کی ملکیت میں کوئی رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ جب آپ پاکستان آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس پراپرٹی میں کب سے کسی نے ایکس پارٹی دا ڈگری لے کے، ایکس پارٹی دا آرڈر لے کے تو اس پارٹی میں قبضہ کر لیا، اور جعلی ڈاکومنٹس بنا لیے، جعلی رجسٹریاں بنا لی گئی ہیں، اور جعلی دستاویزات، ٹائٹل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے نام بنوا لیے ہیں، اور وہ سال ہا سال معاملات ایسے چلتے تھے، اور ان جعلی دستاویزات کی بنا پہ آگے بھی فردر بے شمار ٹرانزیکشنز ایگزیکیوٹ ہو جاتی تھی۔ تو جو لٹیگیشن ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی تھی، ضربیں لگ جاتی تھی، کیس سے کیس نکل آتا تھا، اور اتنا معاملہ الجھ جاتا تھا، پیچیدہ ہو جاتا تھا کہ وہ حل کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اور جب آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں تو نمبر آف ایشوز ہیں، بار بار پاکستان آنا اور پاکستان آ کے لٹیگیشن کو دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک پورٹل، ایک ایپ، ایک تو اوورسیز پنجاب ایپ بنائی ہے، پاکستانی کمیشن پنجاب ایپ ہے، OPC، اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب ایپ، OPC، جس میں بے شمار فیسلٹیز
پرووائڈ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ پیلرا کی ویب سائٹ ہے. تو اب آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ آن لائن جائیں, جا کے آپ اپنی فرد برائے ریکارڈ نکالیں, آپ چیک کریں کہ آپ کی فرد میں کوئی رد و بدل, کوئی ٹائٹل میں چینج, کوئی 19-20 کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہوا کہ پتہ چلے کہ آپ کی ریکارڈ کی فرد سے مراد ہے, آپ کی فرد ہی نہیں نکلی, کیونکہ وہ انتقال کسی اور کے نام جعلی رجسٹری پہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو آپ کا انتقال منظور ہوا, جو آپ کے نام ہے, اس کی مصدقہ کاپی بھی آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ مصدقہ کاپی انتہائی اہم ہے. ایک پرت پٹواری کے پاس ہوتی ہے, دوسری سرکار کے پاس ہوتی ہے. تو آپ سرکاری پرت جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں آن لائن جا کے. گرداوری آپ کی زرعی زمینوں میں انڈیکیٹ کرتی ہے, نشاندہی کرتی ہے کہ آپ قبضہ کس کا ہے, قابض کون ہے. جو گرداوری ہے وہ ہر 4 سال بعد اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ ای رجسٹری, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ای رجسٹری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ وثوق کرے کہ آپ کی مصدقہ رجسٹری وہاں پہ موجود ہے, کوئی رجسٹری آپ کی منسوخ تو نہیں ہوگی کسی بھی وجہ سے, کہ کسی بھی طرح, کیونکہ ایسے بے شمار کیسز سامنے آئے اور ہم پھر ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ جب سے یہ ای رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے تو ای رجسٹری جو ہے سب رجسٹرار کے پاس اختیار ہے, وہ اس کو جب چاہے کسی بھی عذر لگا کوئی بھی وجہ بنا کے اس کو منسوخ کر دیں. تو وہ آپ گاہے بگاہے اپنی ای رجسٹری جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے گاہے بگاہے اپنا ریکارڈ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رجسٹری برائے فروخت, لین دین, یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, اس کو کہتے ہیں فرد برائے بیع, کہ آپ بیع کی فرد بھی جو ہے فرد برائے فروخت, لین دین, آپ وہ بھی نکلوا سکتے ہیں کہ آن لائن آپ جو ہے نا یہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور جا کے اپنا جو آپ کا متعلقہ ہائی کمیشن ہے, یو کے میں اگر آپ برمنگم میں ہیں تو برمنگم میں بھی ہائی کمیشن موجود ہے, لندن میں بھی موجود ہے. تو جہاں جہاں یہ ہائی کمیشن, مانچسٹر میں بھی غالباً ہے, تو جہاں جہاں ہائی کمیشن آفس موجود ہیں آپ وہاں جا کے اپنا وہاں سے یہ ریکارڈ لے سکتے ہیں. اب اس ریکارڈ کے لینے سے آپ اپنے جو پراپرٹی میں انٹرسٹ ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں, اور جب آپ اپنے انٹرسٹ سیو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پراپرٹی پہ قبضے کا امکان بہت کم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو اگر کوئی ایشو بنا بھی ہے, کوئی معاملہ ہوا بھی ہے, یا کسی بھی طرح سے کوئی مینپولیشن ریکارڈ میں کی گئی ہے, تو وہ آپ فوری طور پہ اس کا تدارک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو سالہ سال پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا آپ کی پراپرٹی سے کے ساتھ. تو یہ ایک اس کے ساتھ ایک گرین سرٹیفکیٹ ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے, گرین سرٹیفکیٹ. تو آپ گرین سرٹیفکیٹ لے کے بھی اپنی پراپرٹی کو محفوظ بنا سکتے ہیں. حکومت پنجاب جہاں پہ قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے واویلا کر رہی ہے, واویلا کرتی رہی ہے, کیونکہ یہ جو انتظامی سٹیپس ہیں یہ تو حکومتیں لے سکتی ہیں, لیکن جو قانونی معاملات ہیں, کوئی ایکٹ بنانا, کوئی آرڈیننس بنانا, وہ حکومت پارلیمنٹ کا اختیار ضرور ہے. لیکن آپ نے اگر کسی بھی شعبے میں کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو اس شعبے کے افراد جو ہیں, جو سکلڈ افراد ہیں, ان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو جب یہ ایکٹ بنا اس میں ذہنی قانوندان کا ذہن استعمال نہیں کیا گیا تھا, لیکن یہ انیشیٹو جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی طور پہ انتہائی اہم اور اچھا انیشیٹو ہے. اس سے آنے والی لیٹیگیشن میں بے حد کمی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.